ذہنی قوت خیال میں بے پناہ طاقت پائی جاتی ہے۔ ماہر نفسیات اور سائنسدانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خیال ایک عظیم قوت ہے۔ خیال میں بے پناہ قوت اور طاقت پائی جاتی ہے، لیکن اس بات کو عام آدمی کے لیے شاید سمجھنا یا اس کا ادراک کرنا اتنا آسان نہ ہو۔ خیال کی قوت سے مراد یہ ہے کہ جس خیال کو ہم بار بار دہراتے ہیں وہ خیال بالآخر وائٹل فورس بن جاتا ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کسی خیال کو مثبت یا منفی وائٹل فورس بناتا ہے۔ دونوں صورتوں میں خیال کی قوت اپنی جگہ برقرار ہے۔ فرض کیجیے آپ کے پاس لکڑی کا ایک تختہ ہے، اس کی لمبائی 15 فٹ ہے اور چوڑائی 1 فٹ۔ آپ نے اس تختے کو زمین پر رکھ دیا اور آپ اس کے اوپر بلا خطر چل رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ آپ بغیر کسی رکاوٹ کے لکڑی کے اس تختے پر چل سکتے ہیں اور آپ کے گرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لیکن اگر اس تختے کو زمین سے 10-15 فٹ کی بلندی پر باندھ دیا جائے اور آپ کو اس پر چلنے کو کہا جائے تو کیا اب آپ کے لیے اس پر چلنا اتنا آسان ہوگا؟ شاید نہیں، کیونکہ آپ نے سمجھ لیا ہے کہ ایسا کرنا آپ کے لیے آسان نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ کا خیال ہی آپ پر غالب ہے۔ لیکن شاید آپ نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہو کہ کچھ لوگ اتنی بلندی پر بھی آسانی سے چل سکتے ہیں۔ خاص طور پر سرکس میں کام کرنے والوں کے لیے ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں، بلکہ انہیں خود پر یقین کامل ہوتا ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ آپ نے کسی شخص کو موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ کیا آپ یہ کام نہیں کر سکتے؟ شاید نہیں، کیونکہ آپ نے پہلے ہی سے یہ سوچ رکھا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ سوچ لیں کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ ضروری تربیت بھی حاصل کر لیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی سوچ مثبت ہوگی تو آپ کا عمل بھی مثبت ہو جائے گا۔ فرض کیجئے ایک شخص نشے کا عادی ہے کہ وہ یہ بڑی عادت نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسا سوچنا ہی اس کی سب سے بڑی مشکل ہے۔ لیکن یقین کیجئے دنیا میں کوئی عادت ایسی نہیں جسے چھوڑا نہ جا سکے، اور کوئی نئی عادت ایسی نہیں جسے اختیار نہ کیا جا سکے۔ ایک شخص کہتا ہے مجھے رات بھر نیند نہیں آتی۔ اگر وہ یہ جملہ بار بار دہراتا ہے تو یہ جملہ اس کے لیے وائٹل فورس بن جاتا ہے، اس کی مشکل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی مشکلات ہم پر باہر سے وارد نہیں ہوتی، بلکہ ان کا مرکز خود ہمارے اندر موجود ہوتا ہے۔ ہاں اور نہیں کی جنگ ہمارے اپنے اندر ہی جاری رہتی ہے۔ کامیابی اور ناکامی کی لہریں ہمارے اپنے اندر سے جنم لیتی ہیں۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کی وجہ ہماری سوچ ہوتی ہے۔ ایک ننھا سا خیال ننھی منی کونیل کی طرح آپ کے ذہن کی شاخ پر پھوٹتا ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے، آپ اس خیال و تقویت دے کر اسے عمل کا حصہ بناتے ہیں یا اسے مسترد کر دیتے ہیں۔ آپ کی خود کلامی خیال کی اس ٹمٹماتی لو کے لیے تیل کا کام دیتی ہے۔ آپ جسے ارادہ کہتے ہیں وہ اسی خیال کو دہرانے کا نام ہے۔ میں یہ کر سکتا ہوں، میں کل صبح وقت پر اٹھوں گا، میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا یا میں سائنسدان بنوں گا۔ ابتدا میں یہ ننھے منھے خیال ہوتے ہیں، انہیں دہراتے رہنے سے ان میں قوت آتی ہے اور یہ ایک عزم اور یقین کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ جب کوئی خیال یقین کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو وہ وائٹل فورس بن جاتا ہے۔ یقین کامل ایسے غیر متزلزل یقین کو کہتے ہیں جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، یعنی اپنی ذات پر پختہ یقین کرنا۔ کبھی کام کو کرنے سے قبل جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ اس کام کو ضرور تکمیل تک پہنچا دیں گے تو اس میں ناکامی کے امکانات کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ کسے یقین تھا کہ ہم بجلی کی صورت میں مصنوعی روشنی پیدا کر لیں گے؟ کسے علم تھا کہ انسان کے ہوا میں اڑنے کا خواب بھی پورا ہو سکتا ہے؟ لیکن آخر یہ سب کچھ یقین اور محنت کی بدولت ہو گیا۔ جب انسان کسی خیال کو عملی شکل دینے کا مصمم ارادہ کر لیتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کی مدد بھی انسان کی شامل حال ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی سے ہم جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں انہی کے خیالات کی تقلید بھی کرتے ہیں
ہمیں قدم قدم پہ ایسے لوگوں سے واسطہ رہتا ہے جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی دوسروں کی بات مان لیتے ہیں اور ارادہ ترک کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں سے بچیے اور خیالات کی طاقت سے فائدہ اٹھائیے، اپنی زندگی بہتر بنائیے۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا۔